اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان المعظم کی فضیلت اور عظمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شعبان المعظم کی 15ویں رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے گا، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ اس کو عطا کروں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دوں، کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے میں اس کی حاجت پوری کر دوں۔ حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے، معلوم ہوا یہ رات بڑی ہی مغفرت، بخشش اور برکت والی ہے۔ جو لوگ ایسی مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا، پھر وہ مجھے قبرستان مدینہ میں ملے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، پس بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رات کو قبرستان میں جانا سنت مبارکہ ہے۔ بہقی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ اس سال میں پیدا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو آدمی ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات ان کے رزق اترتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ اندازہ فرمائیے کہ ایسی رات جس میں مرنے اور پیدا ہونے والوں کی فہرستیں عمل اٹھائے جاتے ہوں اور رزق اترتا ہو، اس رات کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تاکہ اس حالت میں جب کہ عمل اٹھائے جا رہے ہوں ہم یاد الہی میں مشغول ہوں۔ پھر اسی رات اللہ تعالیٰ لاکھوں انسانوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب برات ہے، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو گناہوں سے بری فرما دیتا ہے۔ اس رات تو انسان کو چاہیے کہ عبادت الہی کے ذریعے آگ سے نجات حاصل کرے، مگر آج کل مسلمانوں نے اس کے برعکس معاملہ اور طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ آگ سے بچنے کی بجائے گھر گھر آگ جلائی جاتی ہے، آتش بازی۔ خدا جانے مسلمانوں میں اس رات کیسے رواج پا گئی جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔
آتش بازی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ جو ظاہری نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ اخبارات اطلاعات کے ذریعے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ مسلمانان پاکستان کو چاہیے کہ اجتماعی طور پر اس غلط اور خلاف شرع نقصان دہ رسم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر برائی کوشش اور محنت سے ختم ہو سکتی ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو ہم وقت اسلام کا مبلغ رہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل کو کبھی ترک نہ کرے، یعنی کبھی نہ چھوڑے، ہمیشہ وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا راز صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے میں مضمر ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، یعنی آپ کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہم کرتے ہیں کہ یا الہی ہم سب کو اس شبان المعظم کی بابرکت رات کی جو فضیلتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں گناہوں سے باز رہنے اور دوسروں کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔